اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ZDK وائس آف پیس پہ۔ آج کا پروگرام بہت ہی اچھا ہونے والا ہے کیونکہ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت جو کہ ایز اے انسان بہت بڑا قادہ ان کا ہر حوالے سے اگر کہیں معاشرے کے تمام پہلوؤں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی تمام پہلوؤں پہ بہت اچھی نظر ہے اور اپنی زندگی کو بھی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گزارا اور گزار رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے۔ محمد اسلم علی پوری صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں اور آج کی نشست میں یہ چاہوں گا کہ ان سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کروں، بلکہ بہت زیادہ مجھے اس کا فائدہ ہوگا کیونکہ انہوں نے جو کچھ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھا، جس طریقے سے بھی دیکھا پاکستان میں بھی، ڈنمارک میں بھی اور پوری دنیا میں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے یہ اپنے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو میں ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں جناب محمد اسلم علی پوری صاحب آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ZDK وائس آف پیس پہ۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی شخصیت جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں وہ آج ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے سامنے اپنے تجربات زندگی کے پاکستان سے بھی، یہاں سے بھی اور باقی دنیا سے بھی شیئر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا، اور آپ نے میری کو تعریف کو زیادہ ہی کر دیا۔ اللہ کرے میں آپ کی اس پہ توقعات پہ پورا اتروں۔ اچھا، سب سے پہلے وہی ضمناً جو ایک بات ہوتی ہے کہ پروگرام میں یہ کیا کرتا ہوں کہ ایک تو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بتائیں کہ پاکستان کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستان کے حوالے سے ہی آپ کے بچپن سے لے کر لڑک پن اور جوانی تک یہ ساری باتیں کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی باتیں باقی ممالک کے حوالے سے، ڈنمارک کے حوالے سے بھی کریں گے۔ جی، میں علی پور چٹھا ضلع گوجرانوالہ یہ ایک شہر ہے، تو اس میں پیدا ہوں۔ میرے والدین جو تھے وہ ہمارا خاندان بنیادی طور پہ زمیندار ہے۔ میرے والدین جو تھے وہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے انسان تھے اور علی پور چٹھا سے 5 کلومیٹر پہ ہماری زمین تھی۔ ٹھیک ہے۔ ہماری ایک تاریخ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ملازمت نہیں کرتے۔ اچھا۔ اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا انڈیا کے اوپر تو ہمارا خاندان بھی ان خاندانوں میں تھا جو کہ انگریزوں کی مخالفت کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ چاہتے تھے انگریز نکلیں، تو اس زمانے سے ہی وہ ایک ملازمت سے، انگریزوں کی ملازمت سے نفرت جو ہوتی ہے نا کہ ہم نے بھی یہ غیر ہیں، انہوں نے قبضہ کیا زبردستی اور ہم نے انہیں نکالنا ہے، ان کی ہم نے ملازمت نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے نا ہم کتنے بھی لکھ پڑ جائیں تو ہمارے ملازمت نہیں کر دیا۔ آج بھی میرے ابو کی یہ جو دکان ہوتی ہے گھریلو سامان کی، یہ دکان تھی کرانے کی، کیا آپ کہتے ہیں، اور میرے جتنے خاندان کے میرے تایا جی ہیں، میرے دوسرے ہیں، ان کے بھی یہی دکانیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے اور میری والدہ بھی ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھیں، تو ہمارے ہوتا یہ تھا کہ ان دنوں میں تعلیم بہت کم تھی۔ ٹھیک ہے۔ تو کسی عورت نے گھر آ جانا اور گھر آ کے کہنا، میری امی کو سب آپا جی کہتے تھے۔ اچھا۔ اور میرے ابو کو یہ مسجد کے کسی کے خطیب نہیں تھے، لیکن میرے ابو کو چونکہ ان کی داڑھی تھی چھوٹی چھوٹی، اہل علم تھے، لوگ مولوی صاحب کہتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے والد صاحب کا نام محمد یامین تھا، لیکن مولوی صاحب کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ یقین کریں گے کہ مجھے ساری عمر اپنی والدہ کے نام کا پتہ نہیں چل سکا۔ اچھا۔ کیونکہ میں نے ہمیشہ جس سے بھی سنا نا، اگر میرے والد نے کہا تو مجھے کہا جاؤ اپنی امی سے جا کے یہ کہہ دو۔ اچھا۔ اگر میرے تایا ابو نے کہا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ اپنی امی کی سے یہ کہو۔ اگر کسی نے مجھے پیغام دیا تو کہا آپا جی، باقی سب آپا جی۔ ٹھیک ہے۔ تو میری جو بچپن تھا وہ یہ تھا کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور چٹھا، اس کا نام ان دنوں میں اکال گڑھ تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی۔ پرائمری اسکول پہلے میں نے پڑھا الحمدللہ
وظیفے کا امتحان وزیر آباد جا کے دیا، اچھا، تو میرا الحمدللہ پہلا وظیفہ آیا علی پور میں، لائق بچے تھے علی پور میں چلیں آپ لائک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے وظیفے کا امتحان تو پھر ظاہر ہے. ہاں وہ وزیر آباد، وہ علی پور میں نہیں ہوتا تھا، وہ وزیر آباد میں ہوتا تھا، اور وزیر آباد میں جا کے امتحان دیا میں نے، اور الحمدللہ میرا پہلا وظیفہ آیا. ماشاء اللہ. تو علی پور والے بہت خوش ہوئے اس بات پہ نا کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے وظیفہ لیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہائی اسکول میں آ گیا، تو ہائی اسکول میں ایک شخصیت ایسی مجھے ملی کہ انہوں نے میری زندگی بدل کے رکھ دی. ٹھیک ہے. میرے والدین کے اوپر، میری زندگی کے اوپر سب سے پہلے اللہ کے بعد اور ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرے والدین کے بہت احسانات ہیں. بے شک. اس کے بعد میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اساتذہ ہمیشہ اچھے ملے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھے. ٹھیک. اور تیسری بات، مجھے دوست بہت اچھے ملے ہیں، جیسے آپ جیسے انسان ہیں. تھینک یو. بہت ہی پیارے دوست مجھے ملے ہیں، مخلص، سچے. ٹھیک. مجھے کبھی پیسے کی ضرورت نہیں پڑی. اچانک ایک دفعہ مجھے اس جگہ پہ جہاں آپ بیٹھے مجھے ضرورت پڑ گئی 1.5 لاکھ کرونا کی. ٹھیک. اچانک میں نے ایک صاحب کو فون کیا، انہوں نے کہا میرا نام نہیں بتایا کرو آپ انہیں جانتے ہیں. میں نے انہیں فون کر کے یہ کہا، میں نے کہا مجھے ضرورت پڑ گئی ہے 1.5 لاکھ کرونا کی. 1,70,000 تھی. تو میں تو آپ کو پتہ جاب کرتا تھا، تو میں نے کہا آپ سے مجھے بینک بتائیں کہ کس کا جو ہے وہ سود کم ہے تاکہ میں وہاں سے جا کے اور وہ نا لون لے لوں، قرضہ لے لوں. کہنے لگے اچھا میں تلاش کرتا ہوں. شام کو وہ میاں بیوی ہمارے گھر آ گئے. ٹھیک. اور آ کے انہوں نے 1,70,000 ادھر ٹیبل پہ رکھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب میں نے آپ سے پیسے مانگے نہیں تھے، میں نے تو آپ سے ایک مشورہ مانگا تھا. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی جو باجی ہے نا، تو یہ کہہ رہی ہیں پیار لوگوں کو دیکھو، یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ایسے اب لوگوں سے یا بینک سے پیسے مانگتے پڑیں گے. ٹھیک. کچھ پیسے ان کا جمع تھے، کچھ میرے تھے، تو ہم نے کر کے یہ آپ کے تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اچھے دوست ملے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی شخصیت اس طرح کی ہے اسلم صاحب کہ جہاں آپ جاتے ہیں، جہاں آپ بیٹھتے ہیں، جہاں آپ تعلق بناتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ بندے بھی آگے سے آپ کو خود بندہ، میرا تو یہ یقین ہے کہ خود بندہ اچھا ہے تو اس کو پھر باقی دنیا بھی اچھی ملتی ہے. موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ پاکستان میں تھوڑا سا رہیں. میٹرک کیا آپ نے، اچھا اس کے بعد میٹرک کے دوران اس کے کوئی اسپورٹس وغیرہ کی؟ جی ہاں جی، میٹرک میں ہاکی کھیلتا تھا. اچھا. اور ایک دفعہ میں ہاکی کا آپ کو مزیدار کی بات بتاؤں کہ کھیل میں وہ بڑی چلتی ہے نا ہیرا پھیری، وہ میں ہاکی کھیل رہا تھا، ایسے وہ گول کرنا تھا. اچھا. تو آندھی آ گئی ایک دم. اچھا. تو میں وہ لے کے ڈی کے پاس پہنچا، جس وقت میری آنکھوں میں نا وہ پڑ گئی ریت. تو میں نے چاروں طرف آندھی تھی. اب میں نے دیکھا کوئی ساتھی ہو جس کو میں پاس دوں، کوئی بھی نہیں ہے. اچھا. یا مجھے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. تو اب میں نے دیکھا کہ اسلم میاں تم اکیلے اور سامنے گول کیپر ہے. اب وہ ڈٹا ہوا کہ اس کو گول نہیں کرنے دینا. ٹھیک ہے. میں نے کیا میں نے غلط کام کیا. میں پہلے بتا رہا ہوں. اچھا. غلط کام کیا. اچھا نہیں، لیکن یہ کہ بس کر دیا. میں ہاکی سے مار دیتا جی. تو وہ میرے پاس آیا نا، تو میں نے جناب نا اس کو ایسے کر کے نا، تو میں نے اس کو ایسے ڈاج دے میں ٹھا کر کے مارا. پر وہ گول ہو گیا. مطلب میں نے غلطی یہ کیا کہ میں نے نا اس کو سنبھلنے کا چانس نہیں، اب گر گیا. وہ مجھے اچھا نہیں لگا یار. میں کہتا میرے مقابلے میں کھڑا ہو کے نا روکتا تو زیادہ مزہ آتا نا. میں نے اس کو ڈاج دیا نا ایسے، تو وہ گر گیا. یہ مجھے اچھا نہیں لگا. باہر تو اسپورٹس کی زندگی جو تھی نا میری، میں نے ایک زندگی، میں آپ کو اپنی چھوٹی سی اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ میں بتاتا ہوں کہ میری زندگی. صبح سویرے فجر کے وقت اٹھنا، ابو جی کے ساتھ جا کے مسجد میں نماز پڑھنی. ماشاءاللہ. ابو جی کے ساتھ ہمارے پھر نہر لوئر چناب ہے تقریباً 2 کلومیٹر. والد صاحب کے ساتھ یا اکیلے سیر کے لیے وہاں جانا لوئر چناب پہ. میں نے جب واپس آنا تو میری، چونکہ ہم زمیندار لوگ ہیں، تو شہر میں میری والدہ نے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، ہمارے لیے گائے رکھی ہوئی تھی. اچھا. اب آپ یہ دیکھیں شہر کے اندر گائے رکھنا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک آدمی چاہا اس کو لے کے جاتا تھا باہر اور یہ وہ نا. تو لیکن میری ماں یہ چاہتی تھی کہ میرے بچے جو ہے نا وہ خالص دودھ پئیں. ٹھیک ہے. اچھا. اب وہ جب میں واپس آتا تھا تو میری والدہ جو تھی انہوں نے ایک وہ گھاس کاٹنے والی جو مشین ہوتی ہے نا، آج سے آپ نے دیکھی ہوگی. دیکھی ہے میں نے. تو وہ جو تھی نا وہ تیار ہوتی تھی.
کیونکہ میں نے اس کے بعد نہانا ہوتا تھا اور وہ میں نے کٹانا ہوتا تھا یا اشتالا ہوتا تھا یا چری مشکل ہوتی تھی اور پرالی جسے آپ کہتے ہیں نا پرالی بھی وہ سب سے مشکل ہوتی تھی نا ایسے کر کے طرح کرنا وہ کاٹنا. اس کاٹنے کے بعد پھر میں اپنا نہانے کے بعد میں نے اسکول چلے جانا. اسکول جانے کے بعد میں کلاس کا مانیٹر تھا. اچھا. تو اسکول جانے کے بعد یہ تھا مطلب میری زندگی پھر بزی ہوتی تھی اور کوئی پیریڈ خالی ہے کسی ٹیچر کو لے کے نا یہ وہ. اور اس کے بعد یہ تھا کہ اسکول میں بس مذہب کا سیکٹری تھا, وہ شاہین ایک رسالہ نکلتا تھا اس کا میں. اچھا. ہاں جی. تو یہ چھٹی جماعت سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. چھٹی جماعت میں جب آیا نا تو وہاں ایک شخصیت مجھے ملی. میں نے آپ سے کیا کہ میری اساتذہ کا جو ہے نا میرے زندگی پہ بڑا احسان ہے. اثر ہے. تو پتہ نہیں یہ مجھے ایسے اچھے والدین نہ ملتے یا مجھے یہ میرے ایسے اچھے اساتذہ نہ ملتے تو میں پتہ نہیں کہاں ٹھوکرے کھا رہا ہوتا. یہ حقیقت ہے. خوش قسمتی یہ میں آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جی وہاں مجھے ایک خیر ماسا ملے وہ تھے چودھری شمس الدین. انہوں نے میری زندگی بدل دی. سخت آدمی, بہت سخت. اچھا. میں ترستا رہا پوری زندگی کہ میرے سامنے کبھی بیٹھ کے مجھے کہیں بیٹے تم بہت اچھے ہیں. مجھے ہمیشہ انہوں نے ڈانٹا. ذرا کوئی بات ہوگی نا انہوں نے ڈانٹا. اچھا. خیال رکھا کرو اپنا, یہ کیا کرو وہ کیا کرو. لیکن لیکن میں نے اپنے استاد سے سنا, اپنے ماسٹر سے سنا کہ آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے. کوئی ٹیچر بیٹھا ہو, کوئی بھی بیٹھا ہو. اچھا, یعنی آپ کی غیر موجودگی میں. ہاں, کہتے تھے کہ یہ میرے اسکول کا سر ہے. اور وہ ایسے سخت انسان تھے کہ وہ جب بازار میں کبھی نکلتے تھے کہیں جانے کے لیے تو لوگ ڈر ڈر کے دکانوں میں اندر چلے جاتے تھے. اچھا. بہت اصول کے بڑے مین آف پرنسپل جسے کہتے ہیں اصول کے انسان تھے. انہوں نے مجھے تقریر کرنا سکھایا. انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی میں کیسے جینا ہے. انہوں نے مجھے یہ سکھایا کہ پڑھنا کیسے ہے. اور پڑھنا انہوں نے ایک جو ہمیں انگلش پڑھاتے تھے, وہ میں اردو میڈیم میں پڑھا ہوں تو انگلش پڑھاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم نا زندگی میں کبھی اس لیے نہیں پڑھو کہ تم نے پاس ہونا ہے, پڑھنے کے لیے پڑھو. پڑھنے کے لیے تعلیم جو ہے نا تم. ان کی انگلش اتنی اچھی تھی کہ آپ یقین کریں, میں گورنمنٹ کا لاہور چلا گیا, وہ بعد میں آ جائے گا. تو میں اردو میڈیم سے گیا, میرے اس کلاس فیلو انگلش میڈیم سے. میں جب انہیں یہ کہتا تھا کہ میں اردو میڈیم میں پڑھاؤں تو میں کہتا یار تم ایسے نہ بیوقوف بناتے ہو. اس میں میرا کمال نہیں تھا, اس میں ان پڑھانے والے کا کمال تھا, ٹیچر کا. اتنی پیاری انہوں نے وہ پڑھائی. تو ماشاءاللہ 8ویں جماعت میں وظیفہ لیا میں نے. کیا بات. اور اس کے بعد ماشاءاللہ میٹرک میں وظیفہ لیا. میٹرک میں بھی اور ہائی نمبر آئے ماشاءاللہ. اچھا, بڑی بات. اور میں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. ہاں, تو میں جب اپنا نا صرف میں آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ علی پور چٹھا میں میری اتنی عزت تھی کہ اگر میں نے کسی بس میں بیٹھنا ہو, رش ہو, تو وہ فرنٹ سیٹ خالی کرا دیتے تھے. اچھا. اور لوگ دیکھتے تھے کون سی معزز شخصیت آ رہی بھی جس کے لیے سیٹ خالی ہے. تو دیکھ رہے تھے ایک بچہ سا, آپ یقین کریں میری نا کالج جانے تک میری مونچھیں نہیں آئی تھی. میں روز شیو کرتا تھا یار میں مونچھیں آ جائیں. اچھا. اور میں 4 سال کا تھا جب میں نے ضد کی گھر والوں سے میں نے پڑھنا ہے. تو میں چھوٹا تھا تو باقی 6 سال کے تھے بچے, میں 4 سال کا تھا. تو مجھے ماسٹر کی کرسی کے پاس بٹھاتے تھے. اچھا. میں 15 سال کا تھا تقریباً جب میں کالج میں چلا گیا. تو میری بھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھی. بڑی بات. ہاں جی, بڑی بات. تو اس کے بعد پھر ماشاءاللہ وہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں چلا گیا. کالج ٹھیک. تو گورنمنٹ کالج لاہور جو تھا یہ میری والدہ کی سلیکشن تھی. یہ میری والدہ کی سلیکشن تھی. میرے ابو جی چاہتے تھے لیکن سلیکشن میری والدہ کی تھی. تو میری والدہ جو تھی وہ ان دنوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا کہ عورتیں کالجوں میں چھوڑ کے آتی تھی بچوں کو. ان دنوں میں یہی ہوتا تھا کہ مرد جاتے تھے. جی. تو میری جو اصل میں میرے والدہ اور والد کے شاگرد بڑے تھے, وہ میں بیچ میں ایک بات بھول گیا کہ ہمارے گھر اگر کوئی آتا تھا آپا جی خط پڑھ کے سنا دیں یا آپا جی خط لکھ دیں, یا ابو کے پاس کوئی آتا تھا کہ بھائی جی اپنا ذرا خط لکھ دو یا خط پڑھ کے سنا دیں. تو نہ میرے ابو کو اچھا لگتا تھا نہ میری امی کو. کہتے گھر کی 100 پردے کی باتیں ہوتے ہیں. تو اگر امی کے پاس کو آتی تھی اور تک کہتی آپا جی یہ خط ذرا لکھ دو یا پڑھ دو, تو امی کہتی گھر میں کوئی بچہ بچی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپا جی بچہ بچی ہیں. کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ 3 ہیں, کل سے انہیں ادھر بھیجو. تو میری امی جو تھی انہیں لکھنا پڑھنا بھی سکھاتی تھی. میری امی انہیں قرآن بھی سکھاتی تھی,
پڑھنا. بڑی بات ہے، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. میرے والد صاحب نے دکان کے پیچھے ایک کمرہ بنایا ہوا جسے آپ کہتے ہیں نا کمرہ, جی جی. تو وہاں نہیں ہے وہ کانے کے موڑے, ہاں جی. وہ موڑے رکھے ہوئے تھے. تو جو دکاندار کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا تو میرے ابو وہاں بٹھا کے انہیں قرآن پاک پڑھاتے تھے. میری امی نے بوڑھی عورتوں کو قرآن پاک پڑھایا, اور کئی کہتی تھی کہ آپا جی اب تو ہم اتنی بوڑھی ہو گئی ہیں, اب کیا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. ہاں, تو میری امی یہ کہتی تھی کہ دیکھیں مرنے سے پہلے اگر آدمی آ جائے نا صحیح رستے پہ اور سیکھ لے تو دیر نہیں ہوئی ابھی. تو اس لیے میری امی ابو کے شاگرد بہت زیادہ ہیں. تو وہاں کالج میں میرے ابو کا ایک شاگرد تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو میرے پہلے ہمارے کیونکہ ہمارے گھر نا وہ پہلے بچے بچیاں پڑھتے تھے اکٹھے ہی, پھر جب بچے بڑے ہوتے تھے وہ ان کا سیکشن لیتا, اور بچیاں پہلے بچیاں آتی تھی جی جی. تو اس کے بعد جب میں پڑھنا شروع ہو گیا تو بچیوں کو میں ہی پڑھاتا تھا گھر میں. اچھا. اور پھر جو مین چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میری ماں نے کہنا کہ جاؤ اس لڑکی کو گھر چھوڑ کے آؤ. میں ایک لڑکی کو گھر چھوڑ کے آتا تھا, اور ان کا ایک سختی سے ہدایت ہوتی تھی کہ بیٹے اس کو اندر تک چھوڑ کے اور آواز دے کے سلام کرنا, باہر گلی میں چھوڑ کے نہیں آ جانا. ٹھیک ہے. تو میں اندر چھوڑ کے میں نے سلام کرنی, پھر میں نے آنا. تو پھر گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے, تو وہاں بھی میرے ابو کے شاگرد تھے. تو گورنمنٹ کالج اور کے بارے میں مجھے نہیں پتا تھا, میری امی یہ بتاتی تھی کہ بیٹے یہ کالج تم دیکھو گے نا ہم تمہیں لے کے جائیں گے, تو یہ گرجے کے ٹائپ کا ہے. اصل میں انگریزوں نے یہ اپنے لیے بنایا تھا. یہاں سے وہ لوگ پڑھتے تھے جن کے ہائی مارکس ہوتے, بہت لائق ہوتے تھے, اور وہ جنہوں نے پاکستان پہ یا انڈیا تھا ان دنوں میں کہ جنہوں نے انڈیا کے اوپر حکومت کرنی ہوتی تھی. تو جتنے بھی پاکستان کی ہائی کریم ہے نا, جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے گورنمنٹ کالج لاہور, اب تو یونیورسٹی ہو گئی ہے, گورنمنٹ کالج لاہور یونیورسٹی میں پڑھے ہیں. اور مجھے الحمدللہ یہ فخر ہے میں بھی وہاں پڑھا ہوں. اور مجھے ایک اور بھی یہ فخر ہے کہ جس ہاسٹل میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں, اس کا نام پہلے کوارٹرنگل تھا, اب اس کا نام اقبال ہاسٹل ہو گیا, تو میں اس میں بھی الحمدللہ میں رہا ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو آپ کی ہوگی بچپن اور تعلیمی زندگی. ابھی آ جاتے ہیں عملی زندگی. جب انسان تعلیم مکمل کرتا ہے چاہے کالج یونیورسٹی جہاں تک بھی, اس کے بعد پھر بچے کے یا لڑکے کے خواب ہوتے ہیں کہ میرا کیریئر کوئی شائننگ ہو, تو اس کے لیے وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اپنے صاحبزادے کا بھی کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اچھا, عملی زندگی میں آپ کیسے آئے پھر, یا کیا سوچا آپ نے کہ کیا کرنا چاہیے تعلیم مکمل کرنے کے بعد؟ میں بس عملی زندگی میں مجبوری سے آؤں. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ان کا بیٹا جو ہے نا کچھ بنے, اور جب میرے جیسا انسان ہو جس پہ اللہ کا اتنا کرم ہو. جی. تو میرے ماں باپ نے کیا مجھے میرے ماں باپ یاد, میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہوں. تو میرے ماں باپ نے بڑے خواب بھی دیکھے میرے بارے میں نا, گورنمنٹ کالج لاہور میں بھیجا انہوں نے, تو ان کی بڑی خواہشات تھیں. اور میرے ابو یہ کہتے تھے کہ یہ کچھ چیز بنے گا. تو میری امی بھی مجھے یہ کہتی تھیں کہ بیٹے زندگی میں نا ایسے سیدھے چلنا, انشاءاللہ تم کوئی نہ کوئی چیز بنو گے. اور ابو مجھے ایک چیز یہ کہتے تھے, بیٹے زندگی میں ایک دن ابو پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ ایسی چیزیں مجھے کیوں کہتے تھے, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی اس زمانے میں. بعد میں آپ نے عملی سے میرے ابو نے کہا بیٹے کبھی زندگی میں حرام نہیں کھانا. میں نے کبھی حرام نہیں کھایا, 1 روپیہ بھی شک ہوا فریق راستے میں فقیر کو دیا ہوں, حرام نہیں کھایا. آج میں شیخ صاحب بڑے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے میں آپ کو بڑے الحمدللہ فخر سے بتا رہا ہوں, میں نے پوری زندگی حرام نہیں کھایا. اچھی بات. پوری زندگی حرام. یہ نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی آپ شریف کیوں, کہتے ہیں جی کوئی چانس ہی نہیں ملتا. بے شمار چانس ملے غلط راستے پہ چلنے کے, حرام کمانے کے, کروڑا پتی بننے کے, بے شمار چانس ملے. لیکن وہ دولت تو میں نے زندگی میں سامنے وہ رکھی نہیں. مطلب میں نے تو یہ بچوں کو بھی یہ میں نے سکھایا کہ بیٹے اتنا کماؤ کہ زندگی تمہاری جو ہے نا عزت سے گزر جائے. اگر کسی بھائی کو ضرورت پڑے تو کچھ اس کی مدد بھی پاکستان کر سکوں. ٹھیک ہے, حق لال کماؤ. تو میں نے الحمدللہ حق لال کمایا. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں میں پریکٹیکل زندگی میں بس آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اور بیفور ٹائم پری میچور جسے آپ کہتے ہیں, بیفور ٹائم آ گیا ہوں. ہوا یوں کہ جب امی مجھے داخل کرا کے آئیں کالج میں تو بڑی خوش تھی. تو تیسرے دن میرا ماموں صاحب بھائی آیا تو مجھے کہنے لگے کہ پھوپھو آپ کو بلا رہی ہیں. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات, میں کہا خیر ہے, کہتے نہیں خیر ہی ہے. تو امی پتہ نہیں کیا ہوا, انہیں بے چین ہو گئی, کہتے ہیں بیٹے کو لے کے آؤں. میں کبھی ویسے بھی جدا نہیں اپنی ماں سے ہوا تھا, لے کے آؤ. تو میں جب وہ مجھے لینے آیا تو میں چلا گیا. جب میں گیا نا اپنا شہر کے اندر داخل, تو میں دیکھے دکانیں بند ہیں. تو لوگ جو ہیں تو مجھے دیکھ کے لوگ رونے لگ گئے. میں نے کہا کچھ اللہ خیر ہو گیا.
تو گھر گیا, پتہ چلا امی جی فوت ہو گئے. 16 سال, میری 16 سال کی عمر تھی, 15-16 سال کی عمر تھی میری جب میری امی فوت ہوئی, چلی گئی. مجھے زندگی میں ہر چیز ملی, میں نے پوری دنیا دیکھی, مجھے کوئی ایسی میری خواہش نہیں ہے جو اللہ نے پوری نہیں کی. میں نے ایسے ایسے ملک دیکھے ہیں, لیکن مجھے زندگی میں اگر کمی رہی نا تو مجھے والدین کی رہی. بالکل, یہ تو پوری ہو ہی نہیں سکتی. میں جب اس کے بعد جب میں ان کے 2 سال کے بعد میرے ابو جی بھی فوت اچانک ہو گئے. پھر مجھے عملی زندگی میں, آپ نے ایک عملی زندگی کی بات کی. یہاں میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہن بھائیوں کے حوالے سے جیسے ہوتے ہیں, آپ کتنے بہن بھائی, جیسے آپ نے بتایا کہ والدین تو آپ کے چھوٹی عمر میں ہی. ہاں, میں سب سے بڑا میں تھا. اچھا. میری 2 بہنیں تھیں, میرے بھائی تھے. میرے بھائی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, وہ تقریباً 17 سال پیرس رہے ہیں. اچھا. مجھ سے بہت زیادہ لائق ہے, یعنی مجھے بھی زبانیں آتی ہیں کافی, لیکن میرے بھائی کو مجھ سے زیادہ زبانیں آتی ہیں. جرمن وہ جانتے ہیں, فرینچ وہ جانتے ہیں, انگلش وہ جانتے ہیں, عربی مجھ سے بہت زیادہ زبانیں انہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میری بہنیں تھیں 2, تو ان کا سارا جو تھا میرے سر پہ آ پڑا, ذمہ داری ساری. ہاں جی. تو میں نے ان پھر بہنوں کی شادی کی. بہنوں کی شادی کرنے کے بعد پھر میں ملک سے نکل گیا. ٹھیک. اور ملک سے کیوں نکل گیا, ٹھیک, اس کی کوئی ایسی خاص وجہ نہیں تھی, لیکن ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا علاقہ جو ہے نا, یہ ہمارا چٹھوں کا علاقہ ہے. علی پور چٹھا ہمارا شہر ہے, ساتھ ہی منچے چٹھا, پٹیالہ چٹھا, جام کے چٹھا, یہ سب چٹھوں کا علاقہ ہے. تو وہاں سے ہمیشہ نا وہ چٹھے برس آتے ہیں, میں نے بنے, آپ بتایا سیاست میں آتے ہیں. سیاست میں چٹھے آتے ہیں. ٹھیک ہے. میں جب گورنمنٹ لاہور میں پڑھتا تھا, میری بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی. اچھا, یہ کس دور کی بات ہے, سن کون سا؟ یہ 69 میں. جی 69 میں. تو اس وقت وہ وزیر اعظم تھے؟ نہیں. اچھا, کیا تھے اس وقت وہ؟ اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھے, وہ تو بعد میں آئے نا. اچھا. ہاں, تو میری جو سیاست میں اس وقت سیاست میں تھے نا, وہ وزیر خارجہ سے اترے تھے اس کے بعد. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو وہ بھٹو صاحب مجھے مل گئے زندگی میں, اور میں ان سے بڑا امپریس ہوا. اچھا, ان کی شخصیت سے میں کہہ رہا ہوں, مجھے ایسا آدمی ہے کہ آپ ان سے ایک سوال, آپ مجھے سوال کرتے ہیں نا, تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ یار اس کا کیا جواب دوں. بعض دفعہ نا ان سے آپ سوال کرو, انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے, اور جب میں جواب دوں گا آپ نے پھر فلاں سوال کرنا ہے. تو وہ جواب دے کے آپ کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا نا, تو اس کا جواب تو یہ ہے, لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی. تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں. مطلب اتنے وہ تھے, میں کہتا ہوں جی بہت انٹیلیجنٹ آدمی. میں جو تھا, میں ان سے بڑا, میں نے ان سے اس طرح, میں وہ انٹر کانٹیننٹل میں آتے تھے, تو میں ان سے میں نے اس طرح بیٹھ کے نا میری ان سے باتیں تھیں. اور میں نے جو ہے نا, اگر کوئی سیاست میں کوئی سیکھا نا, تو میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا. اچھا. وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, مانتے نہیں تھے. ہم کہتے ہیں وہ چند لڑکے ان کے ساتھ ہیں, اور وہ باتیں ایسی. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مسٹر اسلم, کبھی یہ دولتانہ جو ہے نا وہاڑی والے, ادھر سے ہم سیٹ جیت جائے. تو میں نے کہا, میرے وہ اس علاقے میں میرے نینہال ہیں, مجھے تو اس علاقے کا پتہ ہے سارے کا. تو میں نے کہا جی ہے ذرا مشکل ہے, وہ علاقے سارا ان کا ہے, اور وہ جاگیردار ہیں اس علاقے کے. اچھا. پھر کہتے تھے کبھی, یار یہ کہ تمہارے علاقہ جو ہے یہ چٹھا کیا ہے, چٹھا واٹ از چٹھا. اچھا. تو مبارک الحمدللہ. اچھا. یہ جو تھا نا علاقہ, میں نے صرف آپ کو یہ بتانا کہ یہ ہم نے یہاں سے پہلی دفعہ زندگی میں میجر غلام حیدر چیمہ جو تھے, ان کو ہم نے منتخب کیا, اور میں لڑکا تھا, اور ہم نے گاؤں جا کے ایک ایک برادری ایک جا کے ہم نے ووٹ مانگے. الحمدللہ ہمارے جدوجہد سے, ہماری جدوجہد بھی تھی, اللہ کا کرم سب سے پہلے تھا, تو ہم جیتے. ٹھیک ہے. اور وہ چٹھا صاحب جو تھے, چٹھا صاحب اچھے آدمی, میرے علاقے کے ہیں, پیارے آدمی, لیکن وہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے مخالف تھے, مسلم لیگ کے تھے, ہم پیپلز پارٹی کے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ابھی جیسا آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان سے آپ نے کوچ کیا, ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے سارا احوال بتایا پاکستان کے حوالے سے. پاکستان سے کہاں آپ سب سے پہلے ٹریول کیا آپ نے؟ پاکستان سے میں نا دبئی آ گیا. اچھا, دبئی آئے. ان دنوں میں 2 ٹینٹ تھے, ایک تو یونان کا تھا, اچھا, لوگ شپوں پہ جاتے تھے یونان. اچھا. اور ایک دبئی کا. یہ کون سا سن ہے؟ یہ ہے سن 72. 72. اچھا.
72 میں بھی ٹرینڈ تھا یونان کا ہاں جی، یا دبئی کا؟ دبئی کا تھا نا۔ اچھا، تو آپ نے دبئی سے؟ ہاں، میں دبئی چلا گیا، میرے واسطہ تھا دبئی جانے کا نا۔ اللہ بس واسطہ کیا تھا، اللہ جو ہے نا وہ راستے بناتا رہتا ہے۔ اور میں تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹے زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ اگر تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہارے سارے کام ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر وہ تم توکل ایسے ڈل مل کرو گے تو بیٹے تمہارے کام بھی ایسے ڈل مل۔ ظاہر ہے توکل تو پھر تو میں نے الحمدللہ ایک دبئی آئے آپ؟ ہاں جی، تو یہ توکل اللہ سے ہم دبئی پہنچ گئے۔ دبئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ تھی کہ وہاں ہم پہنچے تو وہاں پہ میرے جیسے انسان کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ میں کالج میں پڑھا تھا، آپ نے کیا کالج میں پڑھا تھا، وہاں مزدور ان کو کارپینٹر چاہیے، میسن چاہیے، لیبر چاہیے، سڑکیں بن رہی تھی، بلڈنگ بن رہی تھی، یہ وہ۔ تو اب میرے جیسا جو بندہ ہے وہ اپنا نا، میں گیا وہاں تو مجھے کوئی شروع 2-4 دن دیکھا تو ایک وہاں ہمارا جانے والا نائی کی دکان تھی، وہ 4-5 اس کی سیٹیں تھی۔ تو میں جاتا تھا، اپلائی کرتا تھا مختلف آفس میں کام کر سکتا نا، اور میں ویسے تھا بہت دبلا پتلا تھا، ٹھیک، تو اتنا طاقتور بھی نہیں تھا کہ میں مزدوریاں کروں۔ تو میں نے جہاں جا کرنا اپلائی، آ کے اس دکان پہ بیٹھ جانا۔ تو ایک دن اس نے، اچھا اب میرا ایک ایرانی تھا، مجھے اتنی فارسی، میں ایران گیا تھا کالج کے زمانے میں، تھوڑی فارسی آتی مجھے، تو وہ ایرانی تھا ہمارے گھر کے ساتھ ہی۔ تو میرے پاس فون نمبر کوئی نہیں تھا، میں کہوں جی ان دنوں موبائل بھی نہیں تھے، آدمی جیب میں ڈال کے پھر۔ تو میں نے نا اس ایرانی کا فون نمبر میں نے پوچھ لیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں جہاں اپلائی کرتا ہوں تو فون نمبر دے دوں۔ اس نے کہا بھلے آقا جان بھلے۔ تو وہ ایک دن میں وہ بھائی جو نائی ہمارے تھے ان کی میں دکان پہ آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسلم صاحب، ان کے الفاظ جو تھے نا، کہتے ہیں نا الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کرنا چاہیے جی۔ کئی الفاظ دل کو آپ کے توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی دھوپ میں گھوم پھر کے آیا مختلف جگہ پہ، وہ آ کے بیٹھا تو مجھے کہتے ہیں شہزادیو اے ملک کے تہاڈا نہیں ہے، تہاڈی اتنے ضرورت نہیں، آپ کی یہاں پہ ضرورت نہیں، اردو میں بات، آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں۔ اچھا، آپ یقین کریں کہ میں جب اس کی دکان سے نکلا، میں بڑا مضبوط آدمی ہوں ویسے نا، تو میں اس کی دکان سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میں نے کہا یا اللہ، میری ماں دعائیں دیتی تھی کہ بیٹا اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے، تو یا اللہ مجھے ٹکٹ بھی دلانا تو اس سے دلانا ہے۔ یقین کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہ اللہ روزی تم نے دینی ہے، مطلب میں لوگوں سے ٹکٹ لے کے، اور پھر میں نے پاکستان میں لوگوں سے ٹکٹ لے کے جانا ہے، تو میں تو تجھ پہ توکل کرتا ہوں، رازق تو ہے، رزق تو نے دینا ہے۔ تو میں گھر آیا تو آگا میں داخل ہونے لگا تو جو تھا نا میرا پڑوسی، تو وہ مجھے کہتا ہے برادر بیو جا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے انگلش نہیں آتی، لیکن کوئی انگریز تھا، اس کا فون ہے، مجھے انگلش سمجھ نہیں، میں نے اس کو کہا کہ ایسا تم نمبر مجھے بتاؤ، فون نمبر۔ تو اس نے یہ فون نمبر مجھے دیا، تو یہ تم لے لو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے فون کیا، وہ ایک امریکن کمپنی تھی، آفس تھا اس کا۔ تو وہاں پہ میں گیا، تو وہاں پہ میں داخل ہونے لگا، ایک مجھے عراق کا آدمی ملا، عربی تھا، تو مجھے اسلام دو اس نے لی، تو مجھے کہنے لگا تم کس ملک کے؟ میں نے کہا پاکستان کے۔ کہتا ہے یہ امریکن ہے اور پاکستانی سے بہت نفرت کرتا ہے، تمہیں رکھے گا تو نہیں تمہیں، لیکن یہ کہ تم ٹرائی کر لو۔ میں نے کہا یار مجھے چیلنج جو ہے نا ایسے مزہ آتا ہے، میں کہ مجھے مزہ آتا ہے، نہیں رکھے گا روزی تو اس نے دینی نا، تو جہاں اس نے لکھی ہے وہاں مل جائے گی، لیکن میں کہ میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ میں گیا تو اس نے، ابھی ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ مغرور کے ساتھ غرور سے پیش آنا صدقہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ غرور سے پیش آتا ہے نا، آپ بھی ذرا اس کی اکڑ توڑے نا، آپ یقین کریں اس نے بھی اکڑ سے بات کی، میں بھی مطلب لڑکا صاحب، میں نے اس سے زیادہ اکڑ سے بات کی، تو وہ تھوڑا امپریس ہوا اس چیز سے، اور انگلش میری الحمدللہ اچھی تھی، یہ اللہ کا کرم تھا۔ میرے استادوں کی قومی کال لاہور میں بھی جو میرے پروفیسر تھے انگلش کے، کیا کہنا ہے، سلام ہے ان کی عظمت کو۔ تو اردو کے پروفیسر یہاں بھی آئے، شاید آپ نے دیکھے، پروفیسر مشکل حسین یاز صاحب یہاں تشریف لائے، تو وہ متاثر ہوا اس چیز سے نا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب ہم ایگریمنٹ طے کر لیتے ہیں۔ تو بارہ اس نے ایگریمنٹ میرے لیے کر لیا، تو اس نے کنڈیشنز بتائی اپنی، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کی کنڈیشن، میں کہ میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے، آپ مجھ سے کام چاہتے ہیں یا مجھ سے ایکٹنگ چاہتے ہیں؟
کہتا شور میں کام چاہتا ہوں. میں کہ سنو پھر میری بات غور سے. میں کہ میں 1 گھنٹہ کام کرتا رہا. اچھا. اب آپ تشریف لا رہے ہیں اور میں ریلیکس کر رہا ہوں یا چائے کافی پی رہا ہوں. آپ سوچیں گے یار یہ بندہ یہ تو ایسے میں مطلب کام ہی نہیں کرتا, یہ تو فارغ بیٹھا ہے. میں کہ یہ نہیں ہوگا, آپ مجھے کام دیں, میں کام کروں گا اور آپ مجھ سے کام لے لیں. اس نے کہا اوکے نائس, ہیو نائس ٹائم. بارہ میں وہاں ہو گیا. اس نے وہ پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے 2 مہینے. اس نے 2 مہینے مجھے اتنا کام دیا کہ ہمارا وہاں نا صبح آفس 9 سے تھا 1 بجے تک. ہاں جی, اور پھر 3 سے تھا 6 بجے تک. میرا کام اتنا, اور وہ ہمیں اوور ٹائم نہیں ملتا تھا کیونکہ میری منتھلی سیلری تھی. وہ اتنا مجھے کام دیتا تھا. وہاں فراش کہتے ہیں وہ جو چائے وغیرہ دیتے ہیں نا وہاں دفتر میں, وہ فراش پٹھان تھا. تو ایک دن وہ پٹھان مجھ سے ناراض ہو گیا. وہ رات کو 11 بجے میں نے جانا. تو اس نے بیچارے نے بیٹھے رہنا, میں نے کچھ چائے وغیرہ مانگنی یا کوئی پانی مانگنا یا کچھ مانگنا. ایک دن وہ مجھ سے لڑ پڑا. کہتا ہے بابو صاحب یہ کیا مصیبت ہم کو بھی ڈالا, ہم نے گھر جا کے کھانا کھانا ہے, بنانا ہے, کھانا بنا کے پھر کھانا ہے, آپ بیٹھا رہتا ہے ادھر. تو میں کہا ہاں صاحب میری بات سن, آپ چلے جایا کریں اور آپ ایسے کیا کریں کہ اب اس کے گھر فون تو تھا نہیں, وہ ڈیرے میں رہتے تھے, تو آپ ایسے کریں 1-2 گھنٹے پر آ کے دیکھ لیا کریں, چیک کر لیا کریں, تو اس کے بعد اپنا پھر ٹھیک ہے ہم چلے جائیں گے. تو کہتے ٹھیک ہے. تو پھر وہ ایسے کرتا تھا بیچارہ, وہ چلا جاتا تھا لیکن میرے لیے وہ چائے کا نا وہ رکھ جاتا تھا یہ وہ. تو پھر وہ آ کے مطلب نا بند کرتا تھا یہ وہ. 2 مہینے کے بعد اس نے مجھے پھر کہا پریر ہو. خوش ہوا بڑا. نہیں وہ اصل میں چاہتا تھا میں بھاگ جاؤں. اچھا وہ یہ چاہتا, اس نے اتنا میں سمجھ گیا تھا نا جتنا وہ کام دے رہا تھا وہ نارمل تو نہیں تھا نا, وہ چاہتا تھا یہ بھاگ جائے گا خود ہی. میں نے کہا بھائی میں بھاگوں, ایسے نہیں بھاگوں گا میں جی. اس کے بعد پھر میں نے 2 سال اس کمپنی میں جاب کیا. اچھا. 2 سال کے بعد میں نے اس کو کہا کہ فرینڈ اب جو ہے نا میں اپنا بائی بائی کہتے ہیں ایک دوسرے کو. اچھا. وہ کہتا ہے کیا پرابلم ہے کہ نہیں بس اب یہ میں ہی اپنی مرضی سے آیا تھا اور میں ہی اپنی مرضی سے جا رہا ہوں. اس کے بعد میں ابو ظبی چلا گیا. ٹھیک ہے. اچھا ابھی تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور ٹائم کا بھی تھوڑا سا ہمیں اس میں کرنا ہے ہم نے. اچھا ڈنمارک کا جو ہے نا سفر, یہ ذرا بتائیں کہ کب آئے اور یہاں آ کر پھر آپ نے کیا کچھ کیا, کیسے دوست ملے. یہ 2-3 سوال میں اکٹھے کر لوں تاکہ اسی میں آپ دے دیں. ڈنمارک آپ پھر کب آئے؟ ڈنمارک میں آیا تھا 87 میں, لیکن میں یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا. میں آیا گھوما پھرا ادھر گیا آگے پیچھے. آئے وزٹ پہ تھے؟ ہاں میں وزٹ پہ آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں چلا گیا. تو اس کے بعد پھر میں 1 سال ناروے بھی رہا ہوں. اچھا یعنی سب سے پہلے ڈنمارک آئے ہیں پھر ناروے گئے ہیں یا ناروے آ کے پہلے؟ تو نہیں سب سے پہلے ڈنمارک آیا پھر ناروے چلا. ہاں جی. اچھا ڈنمارک گیا, اس کے بعد میں ناروے چلا گیا تھا. اچھا پر میں آپ کو شارٹ چونکہ ٹائم بہت ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا کس سن میں ڈنمارک آپ آئے؟ میں 88 میں آیا تھا. 88 میں آئے ہیں. اور کتنا عرصہ ادھر آپ پھر رہے ہیں اسٹارٹ میں؟ بس یہیں رہا ہوں پھر تو. نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ اس دوران 1 سال میں ناروے رہا ہوں. اچھا پھر ناروے یہاں سے گئے ہیں؟ ہاں جی. میرا بھائی جو تھا نا اصل میں بیچ میں جاتا رہا. میرا بھائی جو تھا وہ چاہتا تھا میں پیرس سے سیٹ ہوں. اچھا. ایک میرے اور بھائی تھے, 2 میرے بھائی ادھر تھے جو کہ اصل میں میری وائف کے بھائی ہیں, لیکن وہ میرے بھائی ہیں چونکہ میرے ساتھ پڑے ہیں. تو وہ چاہتے تھے میں لندن رہوں. اچھا. تو یہ بڑی کشمکش رہی. ایک بھائی کہتا وہ ادھر رہوں, یہ کہہ رہے تھے ادھر. ہیں جی. بہرحال قسمت وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں جو ہیں آدمی کو زبردستی کھینچ کے لے جاتی ہیں. یہ شیخ سعدی کا ایک شعر ہے کہ 2 چیزیں آدمی کو زبردستی کھینچ کے لے جاتی ہیں, ایک قبر کی مٹی اور ایک دانہ پانی. دانہ پانی. میرا چونکہ دانہ پانی یا پتہ نہیں قبر کی مٹی یہاں تھی, تو میں یہاں رہ گیا. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ پھر ڈینش سیکھی. تو جس اسکول میں یہاں میں ڈینش بیلاروپ سیکھتا تھا, سال کے بعد یہ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے انہوں نے کہا کہ میرے جو استاد تھے اور جو پرنسپل بھی تھے, ریکٹوا جسے کہتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک ٹلبو دینا چاہتے ہیں آپ کو, ایک آفر دینا چاہتے ہیں جو ہماری خوشی ہے, لیکن آپ نہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کسی بھی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. ہاں جی. وہ تو میں نے کہا جی. میں تو کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پڑھائیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے لیے بڑا ایک اعزاز تھا, لیکن میں بڑی شرمندگی سے محسوس کرتا ہوں کہ جن ٹیچر سے میں پڑھا تھا ان کے برابر بیٹھا ہوں, مطلب نا مجھے بڑی ایک عجیب سی وہ چیز محسوس ہوتی تھی. لیکن وہ میرے لیے ٹائم بڑا مشکل تھا کیونکہ میں صبح 9 بجے سے لے کے اور
3 بجے تک یہاں پڑھاتا تھا اور 3:30 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک میں لیا سیمناریم تھا، ٹیچر ٹریننگ کالج جسے آپ کہتے ہیں، اسکول میں یہاں پڑھتا تھا. تو 12 بجے میں گھر پہنچتا تھا. میں نے اپنی بھی تیاری کرنی ہوتی تھی پڑھانے کی، میں نے پڑھنا بھی ہوتا تھا. تو وہ زندگی بڑی مشکل تھی. بہر اس سے اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ناروے گئے ہیں پھر؟ ناروے میں چلا گیا. ہاں جی میں ناروے چلا گیا. ناروے اصل میں ایک یہ بیک ہے تھوڑا سا نا ہمارا یہ جو رستہ ہے، ایک بیک تھی پرچ اسے انگلش میں کہتے ہیں. وہ ایک درخت ہے جس سے مجھے الرجی ہوتی ہے. وہاں وہ بہت زیادہ ہے، یہاں بھی ہے کچھ لیکن اتنا نہیں. تو مجھے وہ الرجی ہے. تو میں سال رہا بڑی مشکل سے رہا. اچھا پھر میں واپس آ گئے. اچھا ڈنمارک میں ہی آپ نے کیا کیا؟ اچھا یہاں کیسے دوست ملے آپ کو؟ میں نے پہلے شروع میں عرض کی کہ مجھے الحمدللہ جو بھی انسان ملا، بعضوں کو لوگ پاکستان میں بھی کہتے تھے یہ تو بدماش ہے، یہ تو فلانا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے ابو کہتے تھے، میرے ابو ایک چیز مجھے کہتے تھے، بیٹے ادھر بات سنا، کبھی کسی کے بارے میں نا ایسے خود فیصلہ نہیں کر لینا. ایک آدمی شرابی ہے، آپ کو اس کی ایک بات کا پتہ ہے کہ وہ شرابی ہے، ٹھیک ہے، 99 جو خوبیاں وہ اس کی شراب کے پیچھے چھپی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے جو ابو کے بھی تھے، میرے ابو کے پاس آ کے بیٹھے تھے بڑے شرابی لچے لفنگے آ کے بیٹھتے تھے ان کے پاس. ہاں جی. اور میرے بھی ہر قسم کے دوست، ہر قسم کے، اچھے بھی برے بھی. لیکن میرے ساتھ جتنے برے لوگ، جس کو برا کہتے ہیں، پورے تو میں کسی کو نہیں کہتا، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا نا کون اچھا ہے کون برا ہے. لیکن جن کو لوگ برے کہتے ہیں، میرے ساتھ وہ اتنے اچھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا، یقین کریں. ایسے ہی. اچھا ادبی آدمی ہیں آپ ماشاءاللہ، جیسا آپ نے بتایا بھی. ادب کے حوالے سے یا کسی شاعری کے حوالے سے آپ کو کوئی ایسی شخصیت جس نے متاثر کیا ہو فی زمانے میں، یا کوئی اس دنیا میں جو نہیں ہے؟ جی یہ ذرا بتائیں. مجھے فیض احمد فیض اچھے لگتے تھے. اچھا. آمن الدین قاسمی مجھے بہت اچھے لگتے تھے. جی جی. احمد فراز بھی اچھے تھے. اچھا. احمد فراز بھی اچھے تھے، لیکن وہ بات نہیں تھی جو فیض. اچھا یہ سارے شخصیات شاعری کی وجہ سے آپ کو اچھے لگتے تھے؟ ہاں جی، یہ میں نے ان کی شاعری سنی ہے. اچھا ایسے سنی ہے نا میں نے. اور مجھے ایک جو تھے اپنا انڈیا کے تھے، تو انڈیا کے تو کافی جو ہے نا وہ مجھے اچھے لگتے تھے. تو ایک وہ بیدی سے، تو بیدی سردار بیدی تھے، وہ مہندر سنگھ بیدی سار ان کا نام تھا. اچھا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی لکھی ہے، کبھی میں آپ کو دوں گا. ہاں جی. ان کی شاعری بڑی خوبصورت تھی. ٹھیک ہے. مہندر سنگھ بیدی کی. اچھا یہ تو شاعری کے حوالے سے. ویسے ایک عام جیسے کہ پوچھا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی شخصیت جو ہر لحاظ سے بڑی پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی لیکن معقول، کوئی ایسی شخصیت جس سے آپ متاثر ہوئے ہوں؟ مجھے مفتی محمود بڑے اچھے لگے. مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب. مذہبی حوالے سے یا سیاسی؟ دونوں والے سے. سیاسی والے سے. اگرچہ مفتی محمود صاحب کے، میں تو مطلب چھوٹی چیز تھی نا، ہم کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں معافی شہی، لیکن مفتی محمود صاحب جو تھے نا، ان کی جو تھی نا وہ آپ کہیں سنجیدگی اور اپ ٹو پوائنٹ بات کرنا. اچھا. اور مخالف کے ساتھ بھی انہوں نے اتنی مطلب حوصلے سے بات کرنی. یہ بہت لوگوں میں یہ خوبی ہوتی. بھٹو صاحب میں بھی یہ خوبی تھی. اور مجھے مولانا عبدالستار خان نیازی اچھے لگے. میری ایک بھابھی تھی، ان کے والد کے وہ دوست تھے، لیکن وہ بعد میں ہمیں پتہ چلا، پھر وہ زیادہ مجھے پیار کرنے لگے. مولانا عبدالستار خان نیازی ایک نر آدمی تھے سیاسی طور پہ بھی، اور ہاں جی دیکھا ہے میں نے. مولانا شاہ محمد نورانی پڑھے لکھے آدمی تھے، سلجھے آدمی تھے، پیارے آدمی تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شخصیتیں اچھی لگیں مجھے نا مذہبی طور پہ بھی. اور باقی یہ ہے کہ ہر آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. سیاست کے حوالے سے کوئی دلچسپی رہی ہے آپ کی؟ سیاست میں میں نے بتایا تو ہے کہ سیاست میں ہم آئے ہیں. اور نہیں وہ پاکستان کا نا، یہاں آ کے ہوتا ہے نا بندہ. نہیں یہاں آ کے اصل میں یہاں پہ یہ مسئلہ ہے میرے لیے، مسئلہ تھا بلکہ اب تو نہیں ہے، کہ میں اکیلا تھا، بچے میرے تھے، میں مطلب نا بچوں سے کام نہیں میں نے کرایا، بیوی سے کام نہیں کرایا، اکیلے میں نے گھر کو سپورٹ کرنا تھا. تو اس لیے نا میرے پاس یہ آپ کو پتہ ہی ہے میری ٹائمنگ تھا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں نا مطلب نا. تو سیاست کے لیے آپ کو ایک فل ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ اس میں چل نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ میں جو کام ہمارے کر رہے ہیں یہاں کا سیاسی طور پہ، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. سب کو مجھے اچھے لگتے ہیں، سب مجھے پیارے لگتے ہیں، میرے سبھی پیارے ہیں. میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. اچھی بات. میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، میں کسی سے نفرت نہیں. اچھی بات. میں نفرت سے نفرت کرتا ہوں، میں محبت سے محبت کرتا ہوں. بالکل. اچھا اسلم صاحب، اس وقت تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اپنے بچوں پہ بھی، اور ہم بھی آپ سے ملتے جلتے رہیں، آپ سے سیکھتے رہیں. اس وقت تک آپ نے زندگی سے کیا کچھ سیکھا ہے؟
عملی طور پہ یعنی سماجی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، مذہبی حوالے سے بھی؟ جی ایک تو میں نے یہ چیز ایک عربی کا میں آپ کو شعر سناؤں، عربی مجھے بڑی پیاری جی آتی ہے، ضرور. اور وہ ہمیشہ شعر کبھی کسی ایک تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا سلام، یا اقبال کو تو سلام ہے، یہاں پہ ان کے ولید، حقیقت ہاں ولید ہے نا، ولید آئے، ولید اقبال، تو کہنے لگے یار کوئی راویان ہے یہاں پہ. اچھا اب وہ ارد گرد کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی راویان کیا ہوتا ہے، جو گورنمنٹ کا لاہور میں پڑھے ہیں وہ راویان ہوتے ہیں. جی جی یہاں پہ آئے تھے جنرل حمید گل صاحب، جی جی. انہوں نے مطلب پوچھا جی یہاں راویان ہے، اچھا تو میں تھا ظاہر ہے آپ کا بتایا. ہاں جی. تو وہ اپنا نا، تو یہ جو تھے نا یہ آئے تو انہوں نے مطلب ولید اقبال صاحب، مجھے علامہ اقبال سے بہت پیار ہے. جی جی. علامہ اقبال نے جو ہے دیکھیں بات یہ ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے سکے. بالکل. علامہ اقبال نے، ابھی ہم بات کریں گے اس پہ، علامہ اقبال نے قوم کو اٹھایا، گری قوم کو اٹھا کے کھڑا کیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک لفظ شعر کہا جو مجھے بڑا زندگی میں کام دیا، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا. میں نے کبھی زندگی میں رزق کے لیے کسی کی منتیں نہیں کی. یقین کریں آپ، رزاق ہے نا وہ رزاق، اس پہ آپ یقین کرو، لیکن یہ نہیں گھر بیٹھے رہو ایسے، آپ اس پہ یقین کرو، کوشش کرو، جی جی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو ضرور دے گا رزق. ٹھیک ہے نا. بالکل. ایک عربی کا شعر وہ مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے، لا تکن للعیش مجروح الفؤاد انما الرزق علی رب العباد. کہ یہ آپ سوچ سوچ کے اپنے دل کا کیوں خون کر رہے ہیں کہ رزق کہاں ملے گا، کہاں سے کیسے کیا، وہ رزق اللہ نے دینا ہے، رب العباد اس نے دینا ہے. تو رزق کے لیے آپ سب سے پہلا میرا سب کو مطلب میری ذاتی کیسی ہے کہ رزق کے لیے آپ اس پہ بھروسہ کریں، توکل کریں، آپ یقین کریں، آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے ضروری تو لیکن آپ کے لیے حرکت کریں، حرکت کریں. برکت ہوگی. لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان صحیح کرتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے انسان کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک منٹ کے لیے کہ یہاں شیخ سعدی کا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ضرور. شیخ سعدی کہنے لگے کہ یہ اللہ نے جب رزق دینا ہے تو یہ کیا بات ہوئی کہ میں کام کروں، میں نہیں جاؤں گا، میں کام نہیں کروں گا، رزق دے گا وہ. تو شیخ صاحب کہتے ہیں میں گھر پڑا رہا. اب ایک آدمی کام کرنے والا گھر کتنی دیر پڑا رہتا ہے. خیر وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا چلو یار جنگل نہیں گئے، سیر کرتے جائیں گے. تو جنگل میں گئے، دیکھے آگے نا ایک ہرن پڑا، اس کے بازو اور پاؤں ٹوٹے ہوئے. اب وہ پڑا ہے ہرن. اب وہ شیخ سعدی سوچنے لگے کہ یار اس کو کون دیتا ہوگا رزق، یہ تو شکار بھی نہیں مار سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک جو تھا نا اپنا، نہیں ساری وہ لومڑی تھی، وہ لومڑی تھی، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد شیخ سعدی دیکھتے ہیں کہ شیر اسے ہرن منہ میں پکڑا، بھاگا دوڑا آ رہا ہے. شیخ صاحب درخت پہ چڑھ گئے. شیخ صاحب جب درخت پہ چڑھ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا اس نے اگلے درخت پہ نیچے رکھی، اسے کھانا شروع کر دیا. اور اس کے بعد وہ کھا کے، شیر جو سٹاک تو نہیں کرتے نا اگلے دن کے لیے، کھا کے چلا گیا. وہ تو شیر ہوتے ہیں نا. تو جب وہ چلا گیا شیر، تو یہ جو تھی نا لومڑی، یہ گھس تھی، ایسا 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 وہاں تک پہنچ گئی. شیخ صاحب کی آنکھ میں آنسو آگے درخت پہ بیٹھے تھے. کہتے ہیں سعدی اس رزاق نے رزق شیر کو بھی دیا اور وہی رزق لومڑی کو بھی دیا، اور تم لومڑی بن گئے ہو. کہتے ہو جی وہ بھیجے، اس نے تو بھیج دیا، لومڑی کے پاس رزق بھیج دیا. اس نے کہا شیخ سعدی تم لومڑی نہ بنو، تم شیر بنو، شکار کرو، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لومڑی نہ بنیں. جی رب پہ توکل کا مطلب یہ کہ حرکت کرو تو برکت ہوگی. لیس الانسان الا ما سعی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ چیز ذہن میں پکا بٹھا لیں کہ رزق اللہ نے دینا، لیکن اس کے لیے کوشش کریں، شیر بنے، لومڑی نہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا، ڈنمارک سے آپ مطمئن ہیں، یا ڈنمارک نے آپ کو کیا دیا زندگی میں؟ اگر میں پوچھنا چاہوں تو ڈنمارک سے آپ خوش ہیں؟ اگر ڈنمارک سے میں خوش نہ ہوتا، میں تو مطلب کہیں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں مطلب رک سکتا جہاں جون سی جگہ میری پسند نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہ تو فکر ہوتی نا کہ یہ کہ جس رب نے یہاں رزق دینا وہ ہر جگہ دے گا. یہ تو میرا یہاں سے میں خوش اس لیے ہوں. یہ جو ہے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں مرتا. یہ اسلام کے قانون ہیں. یہ جو ہمارے علماء بڑے تقریریں کرتے ہیں نا، اچھی تقریریں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سن لیں ذرا غور سے کہ یہ جو ہے نا یہ اسلام کے اصول ہیں. بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کس نے اس کا وظیفہ باندھا تھا؟ حضرت عمر نے. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں بھی بچے کا وظیفہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں بھی بے روزگار جو ہے نا اس کے لیے یا روزگار ہے یا سوشل ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں کوئی آدمی رات کو بھوکا نہیں سوتا. یہ اسلامی سلسلت میں یا پاکستان میں ہونا چاہیے، سب سے پہلے سعودی عرب میں ہونا چاہیے کہ رات کو بھوکا کوئی نہ سوئے.
یہاں دوا کے بغیر مریض نہیں مرتا. یہاں پہ تعلیم فری ہے. میرے بچے پڑھے, میرا بیٹا یہ میڈیکل انجینئر ہے, دوسرا بیٹا ماشاءاللہ کمرشل کالج سے پڑھا ہے. یہ بچے پڑھے ہیں, ان کو وظیفہ ملتا ہے, آپ کو پتہ ہے, پوری تنخواہ ملتی ہے. ہاں جی. وہ طلب العلم من المہد الی اللحد, حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں کے گو سے قبر کی گو تک علم حاصل کرو. یہ لوگ کرتے ہیں, بوڑھے بھی ہو جائیں آپ کو پتہ ہے کہ پڑھتے ہیں. بالکل کرتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پہ عمل تو یہ کرتے ہیں. ہم تو صرف کلمہ پڑھنے والے شیخ ازہر گئے, اپنا شیخ الازہر گئے مصر سے ادھر پیرس فرانس, تو واپسی پہ جب مصر پہنچے قاہرہ ایئرپورٹ پہ, تو انہوں نے پوچھا کہ یا شیخ آپ نے وہاں کیا دیکھا. انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا, آپ کے سوال کا جواب مل جائے اس میں. اس نے کہا میں ان کافروں سے جو کلمہ میں ان مسلمانوں سے جو کلمہ نہیں پڑھتے, تم کافروں میں آ گئے ہو جو کہ کلمہ پڑھتے ہو. تم ہو کافر لیکن کلمہ پڑھتے ہو. وہ ہیں مسلمانوں کے سارے کام مسلمانوں والے ہیں عملی طور پہ, لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھتے. ان کا صرف یہ فرق ہے, بے ایمانی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, فراڈ نہیں کرتے. یہ والا تو یہ کام جو ہمارے تھے وہ انہوں نے اپنا لیے ہیں, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں, تو دل ہوتا ہے ایسے ہی پارا. یہاں پہ یہ جتنا یہ آپ کو ترقی نظر, اس میں مسلمانوں کو بڑا آتا ہے. جی یہ مسلمان سائنسدان جو ہے, یہ جابر بن حیان کون تھا کیمسٹری کا, اس کو گیبر کہتے ہیں. یہ کون تھا؟ یہ مسلمان تھا. یہ ہاسپٹل کس نے بنایا؟ بات وہی ہے نا اسلم صاحب کہ انہوں نے اختیار کر لی ہیں, یہ ان کی چیزیں ساری. ایک دفعہ کالج میں بات ہوئی تو میرے پوچھا گیا ہم سے کہ یورپ نے کیوں ترقی کی. میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو کہنے لگے ہاں یس, میں کہ یورپ نے اسلام پہ عمل کر کے ترقی کی. وہ میری جو کلاس والا تھے لڑکے لڑکیاں, وہ کہتے یہ کیا تم اسلام مطلب اسلام کا یورپ سے کیا تھا. میں یار بات سنو, ہم ڈنمارک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اتن فری ہے, بولنے کی آزادی ہے. مجھے بولنے, میرا استاد بھی کہنے لگے, ٹیچر میرے, بھائی اس کو بولنے دو, بات تو کرنے دو. تو میں نے یہ کہا کہ اقرا قرآن کی وحی کا پہلا لفظ ہے, پہلی وحی کا پہلا لفظ ہے اقرا, پڑھو. جب تک ہم پڑھتے رہے ہم نے تمہیں سب کچھ دیا, جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. الزہروی نے ہاسپٹل بنائے, دوائیاں بنائی, سب کچھ, ایک دوسری ہر چیز. یہ صوفہ بھی مسلمانوں نے دیا ہے, ہر چیز. یہ قالین بھی انہوں نے مسلمانوں نے دی ہے. جب تک مسلمان علم حاصل کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے ٹاپ پہ تھے. جب انہوں نے علم حاصل کر لیا تو یہ آگے جا رہے ہیں. مسلمان پھر علم حاصل کر لیں گے انشاءاللہ, پھر آگے آ جائیں گے. بالکل. اچھا, آپ ذرا سامنے کیمرے میں دیکھ کر نا کوئی ایسی بات اپنے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کو بتائیں, جتنی باتیں ہوئیں اس کے علاوہ کوئی ایسی بات انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو. جی, وہ ذرا. ایک بادشاہ سے کسی نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ میں دکھ میں ہوں یا میں خوش ہوں تو میرے کام آ جائے. تو اس نے کہا بادشاہ صاحب میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں. تو اس نے لکھ کے دے دیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. آپ پریشان ہو دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یار یہ بھی وقت گزر جائے, کوئی بات نہیں. خوش ہوں گے پھر بھی آپ کہیں گے یار خوشی وہ گزر گیا تو یہ بھی گزر جائے گا. تو ایک تو یہ نا پریشان نہ ہوا کریں, اگر ایک برا وقت آ گیا نا تو اس پہ آپ پریشان ہو, رب پہ توکل کریں. دو آپ کے پاس ہتھیار ہونے چاہیے زندگی کے. میں نے ساری زندگی 2 ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ 2 ہتھیار لے لیں, زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوئے. مشکل آ جائے کوئی تو صبر کریں, کامیابی کو ملے تو شکر کریں اللہ کا. بالکل. اور یہ 2 آپ ہتھیار لے لیں گے, یقین کریں نہ آپ کو مایوسی ہوگی. مجھے زندگی میں کبھی مایوسی نہیں ہوئی الحمدللہ. ہاں جی, نہ آپ کو مایوسی ہوگی. اور لوگوں سے توقع نہ رکھیں آپ زیادہ. ہاں جی, آپ لوگوں سے توقع رکھتے ہیں, وہ خدا سے توقع رکھیں, وہ آپ کو دے گا جو کچھ. میں نے کبھی الحمدللہ لوگوں کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پڑھایا. یہ وہ رازق کی وہ تھی کہ الحمدللہ کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے بچوں کو کما کے کھلا سکوں. محنت کریں, کوشش کریں, جد و جہد کریں. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ جو میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ انسان اور جانوروں میں فرق ہے کہ جانور صرف سب کچھ اپنے لیے کرتا ہے, انسان دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے. تو آپ رات کو, میرے ابو کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے یہ بیٹا یہ ضرور سوچنا کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا کیا. تو آپ بھی سونے سے پہلے کم از کم ایک سوچیں صحیح کہ آج سارا کچھ ہم نے کام کیا اپنے لیے سب کچھ, لیکن دوسروں کے لیے ہم نے کیا کیا. تو یہ جو ہے نا یہ میرا ایک سبق ہے. تو باقی یہ ہے کہ اسلام پہ چلے. اسلام آسان سے ہے, خدا کو عبادت سے, اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اطاعت سے, اور مخلوق کو خدمت سے خوش کر لے. یہی اسلام ہے, اس پہ چلے. ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ جناب محمد اسلم علی پوری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اچھی اور پیاری باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ دل نہیں کر رہا, لیکن وہی لیک آف ٹائم ہوتا ہے, ہمارا پروگرام کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں معزز ناظرین کہ آپ نے جتنی بھی باتیں ان کی زبان سے سنی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہوں گی, اور بالکل ہوں گی. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, اور کیونکہ اچھی بات
جو ہوتی ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے، اور دل سے جو کرتا ہے تو وہ تو بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح شاد و آباد رہیں، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید ہمت بھی دے۔ یہ تھا معزز ناظرین آج کا ہمارا پروگرام، تو انشاءاللہ نئے شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ZDK وائس آف پیس پہ آپ دیکھ رہے تھے ظفر شیخ کو، اور ہمارے مہمان تھے محمد اسلم علی پوری صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ چلتے چلتے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ اور باد۔ ڈنمارک پائندہ باد۔